تمام ساتھی آواز میں بلند درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الرقى الذين هم معيار الإيمان والعلم والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية: أنا أجزى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم السائل أطيب عند الله من ريح المسك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایمان سے ہے روزے کی پہچان، ایمان سے ہے روزے کی پہچان، ایمان کو روزہ کو. ایمان سے ہے روزے کی پہچان، ایمان کو روزہ کو. قرآن سے ہے امت کی پہچان، قرآن سے ہے امت کی پہچان، قرآن کو امت کو. یا الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے، یا الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے. مسلمان کو میں سرے سے مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرکار رسل کہتے ہیں اس کی امت کو تابع قرآن کر دے. دنیا میں رہے غم زدہ رہے یا شاد رہے، کچھ ایسا کر کے چلے جو بعد میں یاد رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل سجدہ و تکریم دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لا ہے بے عیب پاک و مقدس کتاب ہے جو
ایک آیت مبارکہ تلاوت کیجیے امام الانبیاء تاج الانبیاء سرور کائنات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ احادیث مبارکہ نہیں جو چند فرامین اور چند احادیث پر گوش گزار کیجیے۔ پروردگار عالم الباری کے پروردگار عالم کے مختصر لمحات کے اندر کلمات حق آخری توحید عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق اور نیکوں بلکہ پوری کائنات انسانوں کو صحیح معنی دین کا بات اور دین کی سمجھ عطا فرما کریں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث ساتھیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بہشتی باغ جنات کو گزرو تو خوب چلے آتا ہو جنات گرے سو تو جنات بیٹھے ہو جمعہ دھڑی ہے تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ میرے نال گرے سو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایمان روشن کرنے قرآن و حدیث کی بارش کرنے میرے سینے کو ٹھنڈا کرنا یہ جان کے تھوڑے پورے طرح سے میں ادھر ساتھ کیا میری مجبوری ہے میرے نال اسے گرے سو کہ انشاءاللہ میں سبب کو ٹھیک ٹھیک سناؤں۔ میرے آقا نے قدری کریم نے ارشاد فرمایا جب میں بہشتی باغ کو گزرو تو خوب چلے آتا ہو۔ حضرات صحابہ نے میرے آقا قدری کریم کو پوچھے کہ بہشتی باغ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مساجد اللہ کے بہشتی باغ ہے۔ کہ مساجد کیا ہے؟ اللہ کے بہشتی باغ، جنگلی باغ۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ چرن تو کیا مرانے؟ فرمایا جب میں بہشتی باغ چاہو تو خوب چلیا کرو۔ چرن تو کیا مرانے؟ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک کثرت نام ذکر کی بات کرو مسجد کے اندر۔ راستے اگر کوئی جملہ سوڑا تے چنگا لگے تو زبان تے کیا کرے سبحان اللہ۔ تعلیم شادیوں بڑی عظمت کے شان والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اللہ کی رحمت کے برسات کا مہینہ، ایک دی سیزن کا مہینہ گزر گیا۔ جلدی جلدی اختتام کی طرف جا کے آج بھی رمضان مبارک پہلا عشرہ رحمت کا اول رحمت آج دوسرا عشرہ اوسط مغفرت آج ختم ہو گئے اختتام کی طرف جا کے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ اور آخری عشرہ جہنم کو چھٹکارے تے تراسیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل تمام کو جہنم کو آزاد کرنے لیتے۔ حدیث شاکیوں رمضان مبارک بڑی عظمت کے شان والا مہینہ۔ خوش نصیب وہ انسان یہ رمضان کی قدر کیجیے، رمضان کا احترام کیجیے، روزے رکھے پختہ طرح برداشت کیجیے، اپنی نفسانی خواہشات کو روکتے رب کا حکم پورا کیجیے۔ اور یاد رکھو جنت ہنینوں کے واسطے سچ چکی ہے۔ جنت ہنینوں کے کی منتظر جنت ہنینوں کے واسطے سچ چکی ہے۔ اور کچھ بد نصیب اور بد قسمت ایسے بھی ہیں رمضان کا چندر چڑھیا ہے، اللہ کا مہمان آیا ہے، نہ ایک روزے کی توفیق ہوئیے نہ مسجد کے اندر نماز کی توفیق ہوئیے۔ انہیں فرائض چھوڑیے، روزہ چھوڑیے، رب کی نافرمانی، رب کی بغاوت، کھلا اعراضیہ، کھانا پیتا رہ گئے، شیطان کو راضی کیتے، رحمان کو راضی نہیں کیتا، یہ رب کا حکم نہیں پورا کیتا۔ یاد رکھی کہیں دے اٹھتے رب کی رحمت پرستی رہ گئی ہے، کہیں دے اٹھتے رب کی لعنت پرستی رہ گئی۔ حدیث ساتھیوں بڑی عظمت شان والا مہینہ، لیکن سدن کا مہینہ رمضان مبارک میں بڑے فضائل و مناقب مسلمان دوسرے ہو سکتے۔ رمضان مبارک کا روزہ ایسی عبادت ہے جو کہ اندر ریاض دکھلاوے کا احتمال نہیں۔ ایک پوشیدہ عبادت، چھپی ہوئی عبادت، لکی ہوئی عبادت، بندے تے رب دے درمیان راز و نیاز والی عبادت۔ اور تو آپ کو پتہ نہیں جو میں سفید سے منبر سے بیٹھا میں کو روزہ ہے یا نہیں، الحمدللہ روزہ ہے، لیکن پہچان نہیں ہو سکتی۔
اور ان مجمع کے اندر کتنی بے رسیت بیٹھے، کتنی بے رسیت بیٹھے جو روزے نہیں رکھے، میرے کو علم نہیں، میرا رب تے جان دے، رات کے اندھیرے چ جان دے، صبح کے سویرے چ جان دے، سب کچھ جان دے، انہیں کون سارا نکات محفوظ ہو رہی ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، میرا رب تک جان دے کہ رازوں کی آسمانی عبادت ہے، بے ریا عبادت۔ نماز کے اندر ریا کے دکھلاوے کا احتمال ہو سکتا ہے، نماز پڑھتا کرے لوگ آخر بڑا نمازی ہے، حج کے اندر بھی ریا کے دکھلاوے کا احتمال ہو سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کریں گے، حدیث شادیوں کے اندر بھی ریا کے دکھلاوے کا احتمال ہے کہ شاید ہے جی کہ ریاکاری کے طور پہ لوگ میں بڑا حج کے آخر کہ بڑے حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، صدقہ کے خیرات کے لیول کے اندر بھی ریا کے دکھلاوے کا احتمال ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اندر ریا کے دکھلاوے کا احتمال نہیں، اور بے ریا عبادت، چھپی ہوئی عبادت اللہ کو بڑی محبوب سے پسندیدہ ہے۔ چھپی ہوئی عبادت، بے ریا عبادت اللہ کو بڑی محبوب سے پسندیدہ ہے۔ میں ایک روایت پڑھ لیا ہوں، یہ توجہ کیا سبحان اللہ، میں ایک روایت پڑھ لیا ہوں، کل قیامت والے نہیں فیصلے ہونے، اور فیصلے نہیں ہونے، عدالت لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، رب نے فیصلے کرنے یہ نہیں کرنے، ہر ایک نے رب نے ہر پیش ہونے، فیصلے ہونے، بادشاہ حقیقی بھی عدالت میں پیش ہونے، کہیں دے جنت دے فیصلے ہونے، کہیں دے جہنم دے فیصلے ہونے۔ آج کی پہچان قرآن میں نصیب ہے کہ اگر نامہ اعمال سجے ہاتھ مل گیا جنت دا ٹکٹ مل گیا، کہ اگر نامہ اعمال کھبے ہاتھ مل گیا کہ جہنم دا ٹکٹ مل گیا، کوئی خوشی خوشی جنت کی طرف پیسی، کوئی روتا ہوا جہنم کی طرف پیسی، یہ فیصلے ہونے کے نہیں ہونے، میزان عمل لگنے، ترازو لگنے۔ حدیث ساتھیوں، کچھ خوش نصیب لوگ ہو سے، کچھ آپ سبحان اللہ، خوش نصیب لوگ، حدیث بات بیان کریے، میرے آقا علیہ السلام نے امام الانبیاء نے تاج الانبیاء نے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لهم أجنحة كجناح الطير۔ میرے آقا علیہ السلام نے امام الانبیاء نے تاج الانبیاء نے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کر قیامت والے اولین و آخرین سارے جمع ہو سن، کچھ لوگ حاصل اللہ پورے اوپر عطا کرے سی جنہیں پرندے کو پر بکھرے ہوئے، اللہ نے پرندے کو پر عطا کی دے جڑے بڑے چارن اڑاؤ کر چارن ہمارے فضا کے اندر ہوئے، میرا کریم اسلام نے ارشاد ہے اللہ کی عالم والے انہیں اوپر عطا کرے سی، لہم جناح کجناح الطیر یطیرون علی حمار جلا، یطیرون علی حمار جلا، اے جنت اڑتے نظر حاصل، جنت کی طرف دیوار اڑتے جنت کے اندر پہنچ گئے سن، جنت کے اندر انہیں خدا کا نصیب ہو رہے سی، اللہ اکبر، یقول لهم خازن الجنہ، اے جنت کا خزانچیا سی، فرمایا کہ وہ آگے ہو، حل رأیتم الصراط، کیا تسا پر صراط نہیں دی، حاصل صاحب مدنی پر صراط کیا چیز ہے، حل رأیتم المیزان، کیا تسا نظام عمل نہیں دیتا، ترازو نہیں دیتا، ترقی لگی ہوئی ہے، اجدے نیکی دے بلہ بھاری ہو گیا، اللہ جنت داخلہ نصیب کرنے سی، آج عہدہ گناہ والا بلہ بھاری ہو گیا، جنت داخلہ نصیب نہیں ہو گیا، کیا تسا نظام عمل نہیں دیتا، فرمایا نہیں دیتا، فرمایا تسا نظام عمل بھی نہیں دیتا، بل صراط بھی نہیں دیتی، جنت کی میں آ گئے ہو، پاک اللہ نے مقام کے درجہ کی میں عطا کی دے، اے شان کے مقام کی میں عطا کی دے، اے جنتی جناب علیہ السلام، عبدنا اللہ فی الدنیا سرا، عبدنا اللہ فی الدنیا سرا، اصلا دنیا رہتے چھپ چھپ کے عبادت کرے دے حاصل، لوگ لوگ کے عبادت کرے دے حاصل، رات کو بھی دے تحجد
بھی پردے ہاسے مسلح کی چاہت گر گرا دے بھی ہاسے رب کے سامنے معافی منت دے ہاسے اے پروردگار عالم گناہ ہو گئے نقشہ ہو گئے کوتاہیاں ہو گئے 11 مہینے گناہ کیتے 11 مہینے کوتاہیاں کیتے 11 مہینے جھوٹ بول گئے 11 مہینے غلط بیانی کی ہے 11 مہینے حرام حرام کی تمیز نہیں رکھی 11 مہینے رب کو ناراض کرتا رہی ہے رمضان کا چتر چڑھی ہے جو ہم نے پکی دے سچی توبہ کی تھی رب کے دروازے پہ آ گئے رب کے دروازے پہ آ کے لگتا ہے اے پروردگار عالم اے بڑا گناہگار تیرے دروازے پہ آیا تیرے دروازے پہ سوا دیا اکیلا دروازہ کھٹکھٹاوا میرے علاوہ کوئی دیوڑ والا کوئی نہیں عطا دے منگل پیدا کرنے عطا کر میں غزہ کرنے منگل پیدا کرنے آنسو بہاور پیدا کرنے راول پیدا کرنے میرے دروازے پہ آ دے طرف کا دامن پھیلا دے ندامت آنسو بہا دے میرے لطفوں کرم کو آسا دے میرے آمن کے اندر تیر ہے اے رب دے راضی حمد کے اندر تیر کوئی نہیں اے جنت کے اندر پہنچ بیسے بغیر حساب و کتاب میں کیوں پہنچ گئے ہو میں دنیا کی چھپ چھپ تے عبادت کرے لحاظ اللہ فرمایا دنیا کی سب چھپ چھپ تے عبادت کرے لحاظ میں رب نے بھی ساری کائنات کو چھپا دے رب بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر سکتا روزہ بڑی عظیم عبادت بڑی شان والی عبادت عبادت اللہ تمام عبادت سبب اللہ فرشتے نے سبب کر دے سی اے میرے فرشتوں نماز عبادت کا ثواب اس ادا کرنے فرمایا صدقہ دے تیرا کا ثواب اس ادا کرنے اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہے ساری عبادت کا ثواب اللہ فرشتے نے سبب کر دے سی اللہ فرشتے روزے دارے کو میرے واسطے چھوڑ لیو السولی وعلا عجزی سبحان اللہ روزہ میرے واسطے دے روزے کی جزا میں رب آپ عطا کرے گا روزے کی جزا میں رب خود عطا کرے گا اے پروردگار عالم روزے کی جزا کیا عطا کرے سے فرمایا رب اپنا دیدار کرے سبحان اللہ سبحان اللہ روزے دارے کو اپنا دیدار کروے سے اللہ کہ کیا خصوصیت ہے قیامت والی ایک میدان مزید لگسی کہ جنت کو ہر ایک میدان ہوسی تھی میدان مزید آنے رب فرمے سے سارے جنتیں کو یہ میدان کے اندر جمع کرو سارے جنتی وہ میدان کے اندر جمع کیے سے پہنچنے سے تخت رکھیا دے سی پورا نغمہ آرام ہو سے فرشتے سامنے ہو سے فرمایا کیا کرم چاہتے ہو فرمایا اج رب کو کو نعمت دیون چاہتے تیری جنت وچ نعمت نہیں ملی یعنی نعمت جنت وچ نہیں ملی رب او نعمت دیون چاہتے میں کیری نعمت ہے رب تیری جنت دیون جنت نہیں ملی جنت کے اندر تو شراب طہورا بھی ملیے دودھ بھی ملیے ماکھی بھی ملیے ہر قسم کے فروٹ بھی ملیے پھل کے ثمرات بھی ملیے اور سایہ دار درخت بھی ملیے جنت نعمتاں بے بہا یا کاڈے ور چاہے رب تعالی تخت عاصم جلوہ افروز حسن اپنی شان کے مطابق اللہ اپنا دیدار کرتے سے سبحان اللہ اپنا دیدار کرتے سے اور جرے میرے بندے رب دا دیدار کرے سے جنت کا سارا نعمتاں بھولے سے اے پروردگار عالم سب جنت دے نعمتاں دی لوڑ نہیں تیرے دیدار دی لوڑ ہے اللہ سب کو اپنا دیدار کرے دا رحمت جنت کا سارا نعمتاں بھولے سے اللہ جنت والے کو اپنا دیدار کرے سے لیکن ہر ہفتے بعد ایک دفعہ دیدار کی سے ہر ہفتے بعد ایک دفعہ دیدار کی سے توجہ روزے دارے کو رب روزانہ اپنا دیدار کرے سے نعرہ تکبیر رمضان شریف روزے دارے کو رب اپنا دیدار کرے سے روزانہ دیدار کرے سے لیکن دیدار حکم نصیب تھی سے
جائے خوش قسمت آدمی نے رمضان کی قدر کی رمضان کا احترام کیجیے رمضان کی قدر پہچانیے روزے رکھیں نمازاں پڑھیں قرآن کی تلاوت سنیے لیکن وہ بدبخت نے رمضان کی ناقدری کیجیے بے احترامی کیجیے اللہ اکبر معلوم ہی میں دیجیے کہ مسلمان واسطے رمضان آئے ہی کوئی نہیں کھلا اعلانیہ گناہ کریے سگریٹ پیریے کھا پیریے چوکے چوراہے ہوٹل چلتے نظر آنے سب کچھ چل گئے لیکن ان کو پرواہ تک نہیں اللہ دے محبوبہ تیری ساری امت کو معاف کر دے سا مگر جنہیں اعلانیہ گناہ کرنے والے میرا بھی نہیں معاف کر کرے سا حدیث پڑھا اونچی آپ سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام الانبیاء نے تاج الانبیاء نے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کل نبی وعابد الا المجاہدون اللہ میرے محبوب کی ساری امت کو معاف کرنے سی اللہ ساری امت فیصلے فرمانے سی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے محبوبہ جتنی امت نے اعلانیہ گناہ کرنے والے اعلانیہ گناہ کریے اعلانیہ کھا پیجیے اللہ دے لگی مذہب کو معاف کرے سب اس ساتھیوں میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں کل قیامت والے دن ایک آدمی کو فرشتے بے تحاشا مار رہے ہوں سے اور فرشتے کی مار کوئی عام مار نہیں بطور عذاب پہ مسلط ہو سے مار یہ ہو سے بے تحاشا میرے آقا دی نگاہ ہو سے اللہ اکبر کتنی شفیق نبی کتنی محبت والا نبی اپنی امت کی پہچان رکھنے والا نبی میرے آقا کی نگاہ ہو سے فرمایا میرا امت یہ چھوڑ دو میں محمد سفارش کرے نا میری سفارش نال شاید کو جنت نصیب کی ہوگی میری سفارش کرے نا فرشتے درخواست کرے سے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی دربار کے اندر انہیں خلاف مقدمہ کون دائر کی کرے انہیں خلاف مقدمہ کرنے والا کون ہے اتھا مقدمے چل سے تیرا اتھا عدالت کے اندر مقدمہ چل دے فیصلے ہوتے رہے نے لیکن اتھا آنن فانن فیصلہ یا جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ یا جنت کا فیصلہ یا جہنم کا میں سفارش کرے نا آقا تو پتہ ہے انہیں خلاف اللہ کی عدالت کے چھوڑ مقدمہ دیر کر دی میں رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی عدالت کے مقدمہ دیر کی دی کھڑے بغیر میں اللہ کا مہمان بننے گیا ہم کی بدبخت نے بے احترامی کی میں تیرا مہمان بننے گیا ہم ناقدری کی تھی حسن یعنی تیرا چھوٹا جہا مہمان آوے گھر سجینی اگر بتیاں لینی ترکا بہاری کرینی استقبال کرینی خوشبوئیں تے سینسر دینی بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے کا انتظام کرینی یار میرا مہمان آئے کہ خوشی تے بن گئے اے دنیا والے کا مہمان نہیں ہے تو خالق کا مہمان آئے یہ تو خالق کا مہمان آئے خدا دے مہمان کو ناراض نہ کری مطلب تیرے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کی دکھا پھر آقا فرمائے اچھا رمضان کا مہینہ اللہ کی عدالت کے اندر تیرے خلاف مقدمہ دائر کی دکھے فرمایا میں محمد ہی کو بریاں یہ شخص میں کو بریے ہی کو دھکیل دے جہنم میں سکتا اس ساتھیوں آؤ رمضان کا احترام کرو کتنی عظمت نشان والا مہینہ اس ساتھیوں کل قیامت کا دن میں مشکاہ شریف کے اندر روایت پڑھی ہے پڑھائی بھی ہے تو روا کو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب قیامت والے دن ہر بندے نال بالمشافہ گفتگو کرے سے بالمشافہ گفتگو ہر بندہ رب کی عدالت میں پیش کیے ہر بندہ رب کی عدالت کے اندر پیش ہونے یعنی اج تیرا عدالت کو فیصلہ ہونا ہوئے بڑا ڈرتی دعا کرینی کئی مفتی کے عالم کو فون کرینی بزرگ کو فون کرینی یاد دعا کریں اگر جج قلم مار دے تو میں قحط تھی بننا جیل کے اندر چلے بننا اے تو تیرے جج بھی عدالت ہے وہ میرے رب کی عدالت ہے اللہ اکبر کبیرہ علیہ السلام امام الانبیاء تاج الانبیاء سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میرا آقا فرمایا بندہ رب نے ہاں پیش کی بندہ رب نے حضور کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے سامنے جہنم دیکھ بھی نظر
پاسے دیکھ سی آمان نظر آسن ای پاسے دیکھ سی اپنے آمان تے کرتور نظر آسن جتنی جتنی تے گناہ کیتے ہوتا سبندی کہ شاید میں گناہ کیتے رب کو ناراض کیتے کوتاہیاں کرتے میں لوگوں کو تکلیف دیتے اذیتاں پہنچاتے رشتہ بوال کرتے بے دہشتہ لٹتے بے کو تکلیف پہنچاتے جھوٹا قسمہ چاہتے پیسے بٹورتے بے حق بٹورتے شاید میں بھول گیا میرا رب عالم میں تیرا ایک دن کی دا ایک سیکنڈ تے منٹ میں محفوظ کر رہا قرآن نے اعلان کیا ہے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اعلان کرنا کرے پریشانی جان کرنا کرے اللہ نے ریکارڈ سامنے کر دے سارا ریکارڈ سامنے آ گیا ہے آدھے یا ویلتنا اے میری ہلاکت میری تباہ و بربادی یا ویلتنا اپنی زبان لذت ترجمہ کرا اے تھاڑ کرا کرے جائے انہیں چھوٹا گناہ چھوڑیے بڑا گناہ چھوڑیے میری پوری زندگی دا سارا ریکارڈ محفوظ ہوتے سامنے آ گئے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا سارا کچھ سامنے موجود ہے رات اندھیرے کے اندر گناہ کر صبح دی سویرے کے اندر گناہ کر تیری مرضی کی تھا گناہ کر چھپتے رکتے گناہ کر لوگ چھپ کر کرتا ہے اہل جہاں سے لوگ چھپ کر کرتا ہے اہل جہاں سے وہی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے رب دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی سارا کو تیرا میرا ریکارڈ محفوظ ہو رہی ہے اتنا کر کہ جتنی مرضی کر تیرا سارا ریکارڈ رب کے ہاں جمع ہو تیری مرضی اپنے نامہ اعمال نیکیاں جمع کر تیری مرضی اپنے نامہ اعمال کے اندر برائیاں جمع کر رب کے سامنے بندہ پیش نہیں سے سامنے جہنم دہتی ہوئی نظر آ سکتی این پاسی دیکھ سی اپنے اعمال تے کرتوت نظر آ سکتی اور جب پریشانی دا عالم ہوئے سفارشی کوئی نہ ہوئے پریشان تھی دے یا نہیں تھی دا بندہ کوشش کرے دیا دے یار کوئی سفارشی آ بنی ہاں میری سفارش کرے ہاں میری جان چھوٹ بنی ہاں آج قید خانے کو میں نکل بن جہاں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ پریشانی دے عالم دے اندر ایک پاسو قرآن آوے سی دے پاسو ماہ رمضان آوے سی میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ قرآن بھی سفارش کرے سی ماہ رمضان بھی سفارش کرے سی لیکن ماہ رمضان کے بھی سفارش کرے سی عمر نے بھی سفارش کرے سی یہ رمضان دے احترام کیلے یہ رمضان دے روزے رکھے اور قرآن و بندے کی تلاوت کرے سی یہ قرآن کی تلاوت سنیے قرآن کی تلاوت تراویح کرتے سنیے جی خوش نصیب نو انسان جنہیں تراویح دے اندر رب دا قرآن سنیے نینا روزہ رکھے لیکن اکثر مساجد خالی نظر آنے اکثر مساجد خالی چند لوگ ہیں حافظ قرآن دے پیچھے قرآن سننے والے اسد وہ قوم کے وہ لوگ ہیں روٹی دے ٹکر دی خاطر جنہیں شادی ہاتھ تے پہنچتے ہیں 4 گھنٹے کھڑے ہو کے انتظار کر سکتے ہیں روٹی دی خاطر پیٹ کی خاطر لیکن 1 گھنٹہ قرآن نہیں سن سکتے ہیں قرآن نوجوان نسل تو میں قرآن کو دور ہے نوجوان نسل کو تم بہن نے ایسا تباہ کی دے برباد کی دے قرآن ہو کے ساری رات انفری لاتے گانے بجانے تے کنجرا تے گیت سن سکتا ہے رب دا قرآن سنن دی خاطر آدھے میرے پاؤں درد کرے نے میرے گوڑے درد کرے نے میں قرآن نہیں سن سکتا میں یاد رکھی جائے رب دا قرآن بھی سنے تے روزہ بھی رکھے میرے آقا نے خوشخبری عطا کی میرا کریشنا تو اسلام نام الانبیاء سرور میرا کریشان فرمائے میرا اپنا نام صام رمضان وقامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ روزے رکھے مقدر تیرے برداشت کیجیے اور آپ کو تراویح کے اندر قرآن سنیے اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھوڑے سی خوش نصیبی کی بات ایک پہلی بات سنا میں اونچی آپ نے سبحان اللہ آپ کا ایک بات سنا بڑی عجیب بات میرا کئی اسلامی شاہ بنائے یا رمضان مبارک کے مہینے دے روزے
به كيوم ولدته أمه اپنا کوئی نے پاک تے صاف ہی نے میں بعد پیٹ جو بچہ جب دے انہیں تو پاک تے صاف ہو گئے سبحان اللہ یہ بعد پیٹ جو بچہ جب دے انہیں تو پاک تے صاف تے معصوم ہو گئے یہ رات تراویح کے اندر قرآن سنے رمضان کا روزہ رکھے ایک گناہ کو نیلے پاک تے صاف کی اتنی عظمت تے شان والی بات ہے عزیز ساتھیوں رمضان اتنی عظمت تے شان والا مہینہ ہے آپ کا اسلام نے ارشاد فرمایا لو علم امتی ما فی رمضان لتمنوا ان تكون السنة كلها رمضان فرمایا کہ اگر میری امت جان کے لیے اللہ نے رمضان مبارک کے کیا فضائل بنا کے رکھے اللہ نے کیا انعامات رکھے میں میری امت تمنا کرے ہاں کہ پورا سال رمضان رہے پورا سال رمضان رہے پورا سال رمضان رہے کتنی عظمت اور شان والی بات کیونکہ میرا آقا فرمائے دعا قبول تھی دی نیکیاں قبول تھی جن چیری دعا منگ افطار دیتے ہیں میرے آقا فرمائے روزانہ روزے دار دی حق دعا اللہ روزانہ ضرور قبول کرے تھے منگی تک کر دعا لیکن کون دعا منگے کون اہتمام کرے عزیز ساتھیوں میرے آقا فرمائے جنت روزے دارے دی مشتاق ہے جنت روزے دارے کو تلاش کریں گی بلکہ ایک روایت سامنے اپنا سبحان اللہ تمہاری توجہ کی برکت ہے الحمدللہ روایات سامنے آ رہی ہیں سارے بندے جنت کی تلاش کے اندر جنت چار بندے کو تلاش کریں گی کتنے بندے کو تلاش کریں گی اونچی ذرا سبحان اللہ ذرا زور نہ پڑے سبحان اللہ ایمان والے اسلامی شاپ میں الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر جنت چار بندے کی مشتاق ہے جنت چار بندے کو تلاش کرنی ہے پہلا بندہ قاری القرآن قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا قرآن کی تلاوت پیدا کرے ہے قرآن پڑھتا رہتا ہے قرآن کی زیارت پیدا کرے میرے آقا اسلام والسلام نے ارشاد میں میرا قرآن پڑھیا کرو اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه میں قرآن پڑھیا کرو قرآن قیامت والے نہیں سفارشی بڑھتے آسے قرآن قیامت والے نہیں کیا بڑھتے آسے پہلا بندہ قرآن کی تلاوت حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو آدھی میں رب دے قریب کی ونجا اپنی پیشانی سجدے جھکا رب دے قریب کی ویسے اور فرمایا کہ تو چاہی میں رب نال گفتگو کرا ہم کلام کیوا قرآن کی تلاوت شروع کر کہ میں سمجھ میں رب نال گفتگو کر دیا رب نال ہم کلام ہو رہا پہلا بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا جنت کی مشتاق ہے اصل جتنی جائی جس شوق نال پڑھتے ہیں جتنی کتاب کے شوق نال پڑھتے ہیں دنیا کا کہانیاں شوق نال پڑھتے ہیں لیکن قرآن اتنی شوق نال نہیں پڑھتے جنت مشتاق کے پہلا بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اور دوسرا بندہ حافظ اللسان زبان کی حفاظت کرنے والا زبان کی روزہ تو جوان رکھی بیٹھے لیکن روزہ رکھتے گلہ تے غیبت بیٹھا کرے گئے روزہ تو رکھی بیٹھے لیکن زبان نال تارو تشریف کیا کرے گئے میرے آقا فرمایا بعض بندے روزہ تو رکھے نے سوائے بھوک تے ترے مرن دے انہیں کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا روزہ کا معنی ہے اب کو روزہ کم کو روزہ زبان کو روزہ پورے وجود کو روزہ اعضاء جوارح کو روزہ پورے وجود کو روزہ ہوے تیری ہاتھ غلط نہ اٹھے تیرا ہاتھ غلط نہ اٹھے تیری زبان جھوٹ نہ بولے تو غلط بیانی نہ کرے لیکن رمضان مبارک کے اندر میں رکھے تاجر اپنی تجارت جھوٹ بولتے قسم کھاتے سودا پیا بھی چاہیے دکاندار تے جھوٹی قسم کھاتے سودا فروخت کریے رمضان مبارک کے اندر بھی جھوٹ تو پرہیز کوئی نہیں کتنے مسلمان ان کے جھوٹ بولے دکاندار تے دکان تے بیٹھے جھوٹ بولی بیٹھے ریڑی واہے ریڑی تے سبزی تے کھاتے جھوٹ مار دیتے پرواہ کوئی نہیں حالانکہ میرا آقا فرمائے تو چیزاں دی ضمانت میں کڑے ہو میں مصطفیٰ جنت دی ضمانت عطا کرے تو چیزاں دی ضمانت میں کڑے ہو میں شرم کا دی ضمانت کہ شرم کا غلط استعمال نہ تھی میں زنا نے پاس استعمال نہ تھی میں اور میں زبان دی ضمانت میں کڑے ہو میں مصطفیٰ جنت دی ضمانت عطا کرے زبان دی حفاظت کرنے والا لیکن زبان محفوظ ہے کہ روزہ ترقی بیٹے شارنی گالی گلو تارو تشنی ہوائی تباہی انہی زبان تے
جھوٹی زبان تے، حالانکہ میرا آقا فرمائے یہ بندہ جھوٹ بولے دے، کیا بولے دے؟ زبان جو جھوٹ بولے دے انہیں منہ جو ہے تو بدبو نکل دیے، رحمت والا فرشتہ ہے میل دور چلا گئے دی جھوٹ کی بتا۔ فرشتے تو نورانی مخلوق ہے، انسان کو بدبو آ گئی یا نہ آگے، فرشتے کو تو بدبو آ گئی نہ۔ زبان کی حفاظت کرنے والا اپنی زبان کنٹرول رکھو، اپنی زبان کنٹرول۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کو ایک صحابی رسول آیا، بیٹے پوچھتا بیٹے من نجات یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کو صحابہ آتے پوچھتے ہیں نجات کا سامان پوچھتے ہیں، نجات کا سامان پوچھتے ہیں کہ نجات کس چیز کے اندر ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے 3 نسخے ارشاد فرمائے۔ کتنے نسخے؟ توجہ میرے بات، کتنے نسخے حضور نے ارشاد فرمائے نجات کے؟ پہلا نسخہ میرے آقا فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول وچ رکھ نجات پا گئے سے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے دوسرا نسخہ ارشاد فرمایا من جسا بیتو، فرمایا تیرا گھر تے کو وسعت دے بلا ضرورت سفر نہ کیتا کر، جو سفر تہجد رہنے دیے، سفر کے اندر تکبیر اولا رہنے دیے، سفر کے اندر قرآن کی تلاوت رہنے دیے، سفر کے اندر نماز قضا کی دیے، فرمایا بلا ضرورت بھی خارج نہ نکلا کر۔ اور تیجا جملہ میرے آقا نے نجات کا اشارہ فرمایا وقت کی علی خطیئتک، فرمایا اپنے گناہ کو یاد کرتے رہنا، اپنے گناہ کو یاد کرتے رہنا کر۔ عزیز ساتھیو، پہلا بندہ جن جنت مشتاق کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور دوسرا بندہ زبان کی حفاظت کرنے والا، اور تیجا بندہ کون ہے؟ مطعم الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ ہائے خوش نصیب لوگ بندے جنہیں روزے دارے دے روزے افطار کروائے، روزے دارے دے خرچ کیتے۔ میرے آقا میں روزے دار کو پانی رہے گھٹ پلا لیتی، پانی رہے گھٹ پلا لیتی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میں مصطفیٰ دے حوض جو پانی پینے سی جنت کے داخلے تک کرے کرنے لگ سی۔ اور چوتھا بندہ جنہیں جنت مشتاق ہے والصائمین فی شہر رمضان، فرمایا رمضان مبارک کے مہینے دے روزے رکھنے والا۔ عزیز ساتھیو، آؤ رمضان لال تعلق جوڑو، ایک قیمتی اشرہ آ رہی ہے، اعتکاف والی عبادت آخری اشرے کے اندر، اور لیلۃ القدر والی رات کی عبادت بھی آخری اشرے کے اندر، بڑی عظمت کے شان والی 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اللہ ایک رات عطا کرے، ایک رات 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا جو ثواب۔ یہ امت کو تحفے ملی ہے، کہیں بے کو تحفے نہیں ملی، اللہ نے امت محمدیہ کو تحفے عطا کیے۔ یہ عظمت والی رات آ رہی ہے، یہ رات کی قدردانی کے کو احترام کرائے، یہ رات کے اندر عبادت کرائے۔ عزیز ساتھیو، اعتکاف والی بھی عبادت کے اندر سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے آخری عشرے کے اندر جب تک حضور زندہ رہے، آخری عشرے کے اندر حضور اعتکاف کرے جائے۔ آقا علیہ السلام ہر سال اعتکاف والے ہمداری۔ بہرحال بڑی عظمت شان والا عشرے کے اندر پناہ منگو، جہنم تو آزادی اور جہنم تو پناہ، جنتی طلب، اور رات جیری تاک رات آمین۔ میرے آقا فرمائے اے لیلۃ القدر دی رات تاک رات تلاش کرو، اور 21 دی رات ہے شہر لیلۃ القدر دی رات ہے۔ تھوڑا تھوڑا جاگتے عبادت تے ریاضت کر گنسو، انشاءاللہ بڑا تھوڑا جاگر بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور پتہ ہی لیلۃ القدر کیوں تحفے ملی ہے؟ حضرات صحابہ آقا علیہ السلام کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بنی اسرائیل دا مردے دا عمرہ دا بڑا لمبیا ہو جہاں، انہیں دا عمرہ بڑا لمبیا، ایک آدمی ساری رات قیام کے اندر گزرے رہا، صبح اٹھی تے تلوار چاہتے جہاد کرے رہا، ساری رات عبادت صبح کی میں دی، اور صبح اٹھتا تو سارا جہاد کرے رہا، شام کی میں دی۔ میرے آقا علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی تھے یا رسول اللہ اصل کو تو دیکھ کے جو مد گئے، اللہ نے پوری سورت اتار چھوڑی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرا محبوب مصطفیٰ صحابہ کا ایک پریشان نہ تھی میں ایک رات عبادت کا کرم کوہانا کم میں 83 سال 4 ماہ کی اس عبادت کا ثواب جو میں رب ہے۔ بڑی عظمت اور شان والی بات ہے۔ عزیز ساتھیو، کوشش کرو مسجد نال تعلق جو آؤ آخری اشرے کے اندر اکثر وقت مسجد گزارو۔ میرا آقا فرمائے او بندہ کل قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تلے ہو سی جنہاں دل مسجد نال لٹکیا، جنہاں دل مسجد نال لٹکیا ہوئے۔ آؤ مساجد کے اندر اہتمام کرو، مساجد کی خدمت کرو، اور مساجد نال تعلق جوڑو کہ اللہ دے گھر ہیں جنتی باغ۔ اللہ اکبر۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد چراغ روشن کیتے، مسجد چراغ روشن کیتے، فرمایا جڑے اللہ دے عرش کو اٹھاون والے فرشتے ہیں انہاں واسطے مغفرت تے استغفار تے معافی دی دعا مانگی۔ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے شام کو آئے نا لالٹین بھی کی دیا ہے تے تیل بھی نال کی دیا ہے، سبحان اللہ، تے مسجد نبوی پہنچے نے تے مسجد نبوی تے روشنی کی دی نے، لالٹین جلائے نے لٹکا دیتے نے، پوری مسجد نبوی روشن ہو گئی ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی کے اندر داخل تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک چراغ روشن کہیں کیتے مسجد کے اندر، کہیں مسجد کو روشن کیتے، حضرت تمیم داری شام کو آئے تے لالٹین کی دیا ہے انہیں روشن کیتے۔ میرے آقا فرمایا تمیم داری اج میں محمد مصطفیٰ دی بیٹی تے تھی بیٹی ہو گیا، میں مصطفیٰ دی کو نکاح چلے گا، میں مصطفیٰ دی کو نکاح چلے گا۔ ایک صحابی رسول بیٹے آقا تھوڑی بیٹی تنی شادیاں ہو گئے، میرے گھر بیٹی جوان ہے، میں شادی دے چاہنا، خطبہ مصطفیٰ نے پڑھے، نکاح مصطفیٰ نے کرایا، شادی ہو گئی۔ مسجد بڑی عظمت کی جگہ، مسجد بڑا قیمتی مقام اور روئے زمین کا بہترین خطہ یہ مسجد ہے۔ اور جن لوگ مساجد میں خرچ کریں ہم بنا مسجد بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، میرے آقا فرمائے جائے مسجد بنائیے خدا انہیں جنت گھر بنا سے۔ ہارون رشید میں ایک واقعہ پڑھ دیا ہم کالی کتاب کے اندر، ہارون رشید نے ایک دفعہ اعلان کیتے بادشاہ اور بڑا نیک سیرت انسان، بڑے بادشاہ بھی بڑے نیک گزرے، یعنی نیک سیرت انسان، فرمایا میں مسجد بناونی ہے، ایسی مسجد بناونی ہے جو ادھی کوئی نظیر تے مثال کہنا ہو سی، لیکن اعلان یہ ہے کہ کہیں نہ ایک روپیہ بھی نہیں لانا، کہیں نہ ایک پیسہ بھی نہیں لانا، کہیں نہ ایک اینٹ بھی نہیں لانی، میں اپنے ذاتی پیسے خدا کا گھر بناؤں۔ اعلان کر دیتے ایک بندہ غریب جیا نادار جیا اختیار غریب ہاں، پر بادشاہ نے دا پابندی نہ دی، میں رات دا چوری چوری من تے سلہ سڑکانا، جتھا بادشاہ دا سلہ تے ایٹا لگ سن بیٹا بھی ایٹا لگ بے سے، چوری چوری میں سلہ ایک سلہ رلا تے آ گیا ہے۔ رات کا ہارون رشید کو خواب کے اندر دیدار ہوئے کہ میرا جنت کے اندر محل تیار ہو چکے، جنت کے اندر محل تیار ہو چکے، کہ نال ہے خوبصورت پیا محل بھی تیار ہے۔ ہارون رشید نے پوچھے فرشتے ایک کیڑا محل ہے؟ فرمایا ایک تا تیرا محل ہے جتے مسجد بنوائیے، ایک وہ بندے دا محل ہے جڑا چوری چوری سلا تے اینٹا سٹایا ہا تے اوندا اینٹا لگے، رب نے فرمایا کہ ہارون رشید دا گھر جنت تے بن گیا ہے، یہ فقیر دا گھر بھی جنت تے بنا چھوڑا، یہ فقیر دا گھر بھی جنت کے اندر بنا چھوڑا۔ تاجی ساتھیوں مسجد نال تعلق، میرے آقا نے سب تو پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، میرے آقا مدینہ المنورہ تشریف گھنے میرے آقا علیہ السلام جتھا اٹھنی بیٹھی ہے سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ انتظار کریں جو حضور دی سواری سارے کول آتے رکسی، پر میرے رب کو کچھ بھی ہی منظور ہا، سارے دھرے دے دھرے رہ گئے، امیر اپنی جگہ رہ گئے، تے اٹھنی آئیہ تو مصطفیٰ دے در تے آتے رہ گئے، ابو ایوب انصاری دے دروازے تے رہ گئے، صحابہ اٹھاون لگے، بے ساتھی اٹھاون لگے جو اتھا کی میں آ گئی ہے، اٹھا تے تھک گئے، اٹھنی اٹھی کوئی نہیں۔ میرے آقا فرمائے ہی مامورۃ من اللہ کہ میرا ہی کو حکم نہیں، کو رب دا حکم ہے، میں محمد دا ڈیرا تے بسیرا اتنی ہو سی جتنا اٹھنی بیٹھی، یہ حضرت ابو ایوب انصاری دا گھر جتنا اٹھنی بیٹھی ہے، روایات چلتے کہ دو یتیمے دی جگہ ہے، ایک طرح سہلے بے نام سہیل کہ دو یتیمے دی جگہ ہے۔ میرے آقا فرمائے میں مصطفیٰ کی مسجد بنانا چاہتا ہوں، یہ یتیم جو ہے آگے، میرے آقا فرمائے یتیموں تسا یتیم ہو کہ میں اتنا مسجد بنانا چاہتا ہوں، بڑی مناسب جگہ ہے یہ مسجد بنانا دی۔ اللہ اکبر، آقا لگے یا رسول اللہ اسا زمین مفت دینے ہیں، اسا زمین مسجد کی خاطر کیا لینے ہیں؟ مفت لینے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے تسا یتیم ہو، میں محمد مصطفیٰ مفت نہیں گنا چاہتا، میں ادھا عوض ادا کرے سا، صدیق تو ادھا عوض ادا کر، صدیق تو ادھا عوض ادا کر۔ تاجی ساتھیوں اگر صدقہ جاریہ ثواب جاریہ بنانا چاہتے ہو کہ قیامت تک ساری قبر دے اوتے رحمت دی بارش ہوندی رہ ونجے، عبادت کا ثواب ملتا رہ ونجے، مسجد بنوا ونجو، مسجد کی بنیاد حصہ ڈال ونجو، تسا
مسلمان چلے ہوئے سو خدا دی قسم جب تک نمازی نماز پڑھ دے رہا سے اور ساری کائنات تے محلات کو فنا ہے لیکن جی میں خدا دا گھر بنیا کرے انشاءاللہ مسجد قیامت تک ہی نہیں یہ دے فنا کوئی نہیں خدا دے گھر تے فنا کوئی نہیں عزیز ساتھیوں مسجد نال تعلق جوڑو مسجد کے اندر خرچ کرو عزیز ساتھیوں ادھی حاضری کا مقصد ہے جی میرا اپنا بڑا جمعہ ہونے میں کوشش کی ہے جو جمعہ نہ چھوڑا پر ایک غریب بندہ بیٹھے بھائی اللہ بتایا سے یہ آ کے میں مسجد کی بنیاد رکھنی ہے